والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ آج ہم تاریخ کے اس پرآشوب موڑ پر کھڑے ہیں جہاں فتنوں کی کالی گھٹائیں منڈلا رہی ہیں اور بے یقینی کا ایک ایسا طوفان ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رب کائنات کی قسم، آج انسانیت اس دور فتن میں سانس لے رہی ہے جس کے بارے میں اس صادق و امین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیاں پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ عنقریب امت اسلامیہ پر فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ضمیروں کے سودے ہو رہے ہیں، آج افواہیں سچ پر غالب آ رہی ہیں، آج جہاں قدم لڑکھڑا رہے ہیں، آج جہاں پر جھوٹ کو سچ بنا کر اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، ان فتنوں میں صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو میرا اللہ رب العالمین ثابت قدمی کی دولت عطا فرما دے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج جو فتنے ہم پر سیف گن ہو چکے ہیں، ان فتنوں کے اندر انسان کو قرآن مجید فرقان حمید کی ٹھنڈی چھاؤں تلے سایہ لینا چاہیے، اس کے سائے تلے آ جانا چاہیے اور قرآن مجید کو اپنا ہادی و رہنما بنانا چاہیے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جہاں پر فتنوں کی برمار ہے وہیں پر ہم نے اپنے موبائل کی اسکرین کو قبلہ قرار دے کر تحقیق کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ ہم بھی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ جو تجزیوں میں، تبصروں میں اپنی زبان دانی دکھائے اور لوگوں کی مجلس میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زبان اور کامیابی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہر خبر کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی کوشش کرے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کی عقل اور شعور اللہ اس کی حفاظت کر دے، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے اور تزلزل کے اس دور میں اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ اس کی زبان کی حفاظت فرما دے۔ اسی لیے تو میرا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا تھا، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر حقیقتاً تم ایمان والے ہو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق فاجر خبر پھیلائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، قبل ان تصیبوا قوما بجہالہ، قبل اس کے کہ تم کسی قوم کے بارے میں ایک نظریہ بنا لو اور اس کے بارے میں اپنی زبان کو کھولو اور پھر ان کی نیتوں پر، ان کے ارادوں پر، ان کے پاکیزہ مقاصد پر تم اپنی زبان دانی کے تیر چلاؤ، فَتُصِيبُوا
ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا پھر بعد میں تمہیں احساس ہو کہ میں ہی غلط تھا، میں نے ہی غلط کام کیا، اور پھر تم نادم اور شرمندہ ہو، اور پھر تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے ایسا گناہ کیا جو تمہاری ذات کے ساتھ تھا اس کی توبہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم نے ایسا گناہ کیا جس میں حقوق العباد بھی تھے، جس میں کسی کی نیت بھی تھی، کسی کی نیت پر آپ نے حملہ کیا تھا، کسی کے ارادے پر آپ نے حملہ کیا تھا، کسی کے اوپر آپ نے ایک الزام تھوپ دیا تھا، پھر سن لو جب تک وہ آدمی تمہیں معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تمہاری معافی بھی نہیں ہو سکتی۔ دوست اور بھائیو، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید تمہیں بار بار ایک چیز کی طرف بلاتا ہے اور اصول پیش کرتا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں تم نے کیسی زندگی گزارنا ہے، تم نے کس انداز سے زندگی گزارنا ہے۔ میرے اللہ نے اصول پیش کر دیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ فرمایا سنو، جب تمہیں امن کی خوشخبری ملے، جب تمہیں امن و امان کی بشارت ملے اس حالت میں بھی، اور جب تمہیں خوف کی بات پہنچے، جب تمہارے معاشرے میں کوئی افواہیں پھیل جائے اور کوئی غلط خبریں آ جائے اور تمہارے دل میں کوئی خوف کا طاری ہو جائے، فرمایا اس حالت میں بھی دونوں حالتوں میں تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مسلمان عامت الناس، عوام الناس نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ردوہ الی الرسول، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف اس بات کو لٹا دے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر وہ صاحب علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانتے ہیں، نبی پاک کے سنہری اصولوں کو، سنہری باتوں کو جانتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں کوئی لائحہ عمل تیار کریں، اگر نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، پھر اس وقت کے صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب علم لوگوں کی طرف اس بات کو لٹا دے اور خود خاموش رہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے نبی نے سنہری اصول پیش کر دیے تھے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا، سیدنا ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا بئس مطیۃ الرجل، بئس مطیۃ الرجل زعموا، انسان کی بدترین بات یہ ہے، انسان کی بدترین گفتگو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہے میں نے سوشل میڈیا پر یہ خبر پڑھی ہے، لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کی بدترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی طرف منسوب کر کے اس بات کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بلکہ آگے سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے تو ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا، کفا بالمرء کذبا، سنو انسان کے لیے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ جو سنتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں تک وہ پھیلا دیتا ہے، وہ اس کی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ لہذا دوستو اور بھائیوں، ایمان والے ہو تو سنو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو فطروں کے دور میں ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، فرمایا اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، ثابت قدمی کی دولت سے ان کو نواز دیتا ہے۔ بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے قول کو اپنا ورد بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے اس ورد کو کیجئے۔ میرا اللہ رب العالمین اس قول کے ساتھ آپ کو دنیا میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو دنیا کے اندر ثابت قدم ہو گیا اس قول کے ساتھ، سنیے یہ تو فتنے کوئی چیز نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ فتنے آئیں گے اور گزر جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ کر رہے گا۔ ایک دن آئے گا اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ جتنے بھی کفار ہیں، یہ جتنے بھی اغیار ہیں، اندرونی دشمن ہو بیرونی دشمن ہو، وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے رہے، مکر و فریب کرتے رہے، فرمایا ان کی ساروں کی تدبیریں وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، گر پڑیں گی اور چکنا چور ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین کا یہ نور، نور اسلام، یہ پوری دنیا پر پھیل کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ایک دن آئے گا جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور امت اسلامیہ پوری کائنات پر حکومت کر کے رہے گی، اور یہ جو لوگ ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، فرمایا یہ فتنے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن ایک فتنہ ایسا آنے والا جب یہ کائنات ساری کی ساری مٹ جائے گی، فرمایا وہ فتنہ جس وقت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ تھوڑا سا فتنہ نفسا نفسی کا عالم ہو گیا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پر ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد اپنی ماں باپ سے بیگانہ ہو جائیں گے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، فرمایا وہاں پر معاملہ بہت خراب ہے۔ لیکن جو دنیا کے اندر قول ثابت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رہا، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ اس کائنات میں بھی استقامت کے ساتھ رہا، تو اللہ رب العالمین اس کا یہ بشارت سناتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اسی قول ثابت کے ساتھ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اس کو عرش عظیم کے سائے تلے ثابت قدم کر دے گا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، ان فتنوں سے نکلیے اور اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ رکھیے، سکون کے ساتھ رکھیے، اور اپنے آپ کو آرام کے ساتھ رکھیے۔ کیسے آرام ملے گا، کیسے سکون ملے گا کہ قرآن اور حدیث کی طرف رخ کر لیجئے، اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، دوستو اور بھائیو، سب سے پہلے تو میں اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار تقوی کی تلقین فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے والوں کو، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کے رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا جو اہل تقوی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین آسمان سے اور زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیتا ہے، برکات ان پر نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی تلقین فرمائی اور یہ بشارت سنائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر شر کے ساتھ خیر اور بلائی بھی چھپی ہوتی ہے، اس شر سے بھی خیر نکلے گا، لیکن آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیجئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتا، بلکہ میں نے آپ کو گزشتہ خطبات میں
یہ حدیث سنائی تھی، جب آپ اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو عرش سے یہ اعلان کر دیتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو میرے بندوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے دوست بن جائیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے، اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیجئے، جس طرح اللہ کے انبیاء نے کہا تھا، ان اللہ معانا ان معی ربی سیہدین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کوئی ضرور نجات کا راستہ دکھلائے گا، ان مشکلات کو ختم کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجئے۔ فرمایا سنو اور ایک کام کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، مغفرت مانگیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، کیونکہ یہ مشکلات آتی ہیں تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سے کوئی ایسی غلطیاں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو لہذا اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، فرمایا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اچھی زندگی عطا فرمائے گا، تمہیں فائدہ مند زندگی عطا کرے گا۔ لہذا اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اور خیر اور بھلائی کے کام کیجئے۔ ان حالات میں زیادہ ضرورت ہے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے کام آئیے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، صنائع المعروف تقی مساری السوء والآفات والحلقات، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ بری موت سے محفوظ ہو جائے، وہ آفات سے محفوظ ہو جائے، وہ تباہی اور بربادی سے محفوظ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے کام آئے۔ اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو بری موت سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور آفات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، تباہی اور بربادی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سنیے، ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا اسلحہ نہ بندوق ہے، نہ کلاشن کوف ہے، نہ ایٹم بم ہے، اس کا سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کو پھیلا دے اور اپنی زبان سے اللہ سے دعائیں کرنے لگے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کے سوا کوئی تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، وہ اللہ رب العالمین ضرور آپ کی دعائیں سنے گا، اور مشکلات اور مصائب کی یہ گھڑیاں آپ سے چھٹ جائیں گی، اور اللہ رب العالمین امن و امان کا دور دارا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت اسلامیہ کو عظمت و عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ رب العالمین کویت کی حفاظت فرمائے، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کو بلندی عطا فرمائے اور علم توحید کو سر بلند فرما دے۔ اللہ رب العالمین کویت کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا اور اپنی اطاعت کے اندر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت اسلامیہ کے بارے میں مفید فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اسلامی صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، اور عالم کفر کی صفوں میں انتشار پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اندرونی بیرونی جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا